نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی القدر معزز سامعین اکرام، اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان مجید میں فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے بندے ہیں اسلام کے اندر، جو سچ بولتے ہیں نا، وہ بڑے کھرے آدمی ہیں۔ ان کی سچائی اسلام کی سچائی ہے۔ اللہ قرآن میں یہی بیان فرما رہے ہیں، فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو عدالتوں میں گواہیاں ہو رہی ہیں، اتنی جھوٹیاں گواہیاں ہوتی ہیں، نسلوں کی نسلیں جھوٹ نے تباہ کر دی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، تو آپ کے دور حکومت میں ایران کا ایک شہزادہ قید ہو کے آیا۔ وہ کافر تھا، ایران کا شہزادہ، اس کو قید کر کے، وہ بڑا بہادر تھا، اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، تو وہ قید ہو کے نہ آیا اور حضرت عمر بن خطاب کی عدالت میں اسے پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد کو بلایا گیا، شہزادہ عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا اس نے۔ تو اب اس کی باری آ گئی کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ جلاد کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ بڑی حیرانگی سے کبھی ادھر دیکھتا ہے شہزادہ، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ شہزادے آپ کو پتہ ہے بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایران کا شہزادہ تھا۔ جلاد سامنے کھڑا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے کو کہا کہ تیری کوئی آخری تمنا ہے تو بتا۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے نا، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آخری تمنا تیری ہے تو بتا۔ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے پانی پلا دیا جائے، پانی دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پانی دے دو۔ انہوں نے پیالہ پانی کا بھر کے اس شہزادے کو دے دیا۔ شہزادہ بڑی حیرانگی سے کھڑا ہے، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ہے، لیکن پانی پی نہیں رہا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا جی میں یہ جو جلاد کھڑا ہے اس کے خوف سے پانی نہیں پی رہا، میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ میں پانی پینا شروع کر دوں گا تو یہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تک تو پانی نہیں پی لے گا تیرا سر تن سے جدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو پانی پی لے، تسلی سے پانی پی، پانی کے دوران تیرا سر جدا نہیں کیا جائے گا۔ جب اتنی بات ہوئی تو اس نے فوراً پانی کا پیالہ زمین پر انڈیل دیا، زمین پر گرا دیا، زمین نے اس کو جذب کر لیا۔ چونکہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ وعدہ کر چکے تھے کہ تو پانی پیے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے پانی پیا ہی نہیں۔ اس نے کہا اے مسلمانوں کے سردار، اے خلیفہ عمر بن خطاب، آپ اپنے وعدے اور اپنی زبان پر پکا رہیں، میں پانی پیوں گا تو مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں۔ دو راستے تھے حضرت عمر بن خطاب کے سامنے، یا تو سر تن سے جدا کر دیا جاتا اسی وقت، لیکن ایک طرف عمر بن خطاب کا قول تھا، ان کی زبان تھی۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، زبان کا سچ بولنا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو پھر جرنیل اور خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب جیسا انصاف دنیا میں کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا آپ سے، اب ٹھیک ہے، تو جلاد کو حکم دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب یہ قتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ پانی پیتا تو پھر یہ قتل ہو سکتا تھا۔ اب اس کو معاف کر دیا گیا۔
اب اس شہزادے نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر بن خطاب، آپ اپنے بات میں بالکل سچے ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اب آزاد ہوں، مجھے آپ آزاد کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ بالکل آزاد ہیں، کیونکہ میں اپنے وعدے پر پکا ہوں۔ وہ پانی تو نے زمین پر ڈیل دیا تھا، اب میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، جلاد پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اس ایران کے شہزادے نے اس نے کہا کہ عمر بن خطاب، جب آپ بات کے سچے اور پکے ہیں، آپ قول کے سچے ہیں، تو پھر میں بھی کہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر دو۔ کیونکہ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر میں بھی سچائی دکھاتا ہوں، میں سچے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی محمد مصطفیٰ کا غلام بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان ہر جگہ سچ بولے تو انسان کو سچ جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے۔ ایسا سچ ہے کہ سچ بولتا جا، ساری زندگی جھوٹ نہ بول، تیرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ تو بازار میں سچ بولے، تو دکان پہ سچ بولے، تو مسجدوں میں سچ بولے، تو عدالتوں کی کٹہریوں میں جا کر سچ بولے، تو جج کے سامنے سچ بولے، تو بادشاہ کے سامنے سچ بولے، تو والدین سے سچی بات کرے، تو جس سے بھی بات کرنی ہے سچی بات کرے۔ یہی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ بعض اوقات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مشکل جو مشورے تھے وہ اس شہزادے کے بلا کر اس سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور اس نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں گزاری۔ اللہ اکبر۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ سچ کی زندگی دی ہے، ایسی سچی اور سچی زندگی ہے۔ انسان ساری عمر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنی فہرست میں سچا لکھ دیتے، سچا لکھ دیتے۔ سچوں کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ سچ ایسی چیز ہے۔ کاندلہ کے اندر، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے کاندلہ، اس کے اندر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک جگہ پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا طول پکڑ گیا۔ مسلمان کہنے لگے یہ جگہ ہماری ہے، ہندو کہنے لگے ہماری جگہ ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہماری یہ جگہ اگر ہمیں مل گئی، انہوں نے عدالت میں گئے، فیصلہ کوئی نہ ہو سکا۔ مسلمانوں نے کہا اگر ہمیں جگہ مل گئی ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں نے ضد بازی میں آ کر کہا اگر ہمیں جگہ مل گئی تو ہم مندر بنائیں گے۔ جھگڑا طول پکڑ گیا، اتنا طول پکڑ گیا، قتل و غارت کا بازار گرم ہونے والا تھا۔ تو ہندوؤں نے ایک مشورہ کیا، ہندوؤں نے بیٹھ کر اپنی کمیٹی بنائی۔ تو دور تھا انگریز کا، انگریز کی عدالت میں دونوں کا مقدمہ تھا، ہندوؤں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ اب مسلمانوں نے مسجد بنانے کی ٹھان لی اور ہندوؤں نے مندر بنانے کی ٹھان لی۔ دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہندوؤں نے یہ فیصلہ کیا، ایک دن بیٹھ کر کے جھگڑا ختم ہوتا نظر نہیں آتا، طول پکڑتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے سارے مسلمانوں کو بھی کہا اور ہندوؤں کو بھی کہا جو معتبر ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ کل ہم ایک ایسا نام دیں گے عدالت میں اور وہ ہوگا بھی مسلمان، ہم بتائیں گے نہیں، وہ ہوگا بھی مسلمان۔ وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے، اگر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو یہاں مندر بنے گا، اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کی جگہ ہے تو یہاں مسجد بنے گی۔ فیصلہ مسلمان سے کروانا ہے اور اس کو ہم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا، عدالت نے کہا ٹھیک ہے، وہ دن مقرر ہو گیا۔ مسلمان تو بغلے بجا رہے تھے جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فیصلہ کرنے والا ایک مسلمان عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات عدالت میں گئی، انگریز نے فیصلہ سنا، وہ مولوی صاحب بھی آ گئے۔ وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے۔ ساری زندگی سچ کے ساتھ گزاری، ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں گزارنے والے وہ سچے اور پکے مسلمان علماء دیوبند میں تھے۔ تو عدالت لگی،
تو مولوی صاحب سے پوچھا گیا، مسلمان باہر بغلیں بجا رہے ہیں کہ چونکہ فیصلہ سنائے گا ہمارا ایک عالم اور وہ ہمارے حق میں کرے گا، ہندوؤں کے حق میں تو نہیں کر سکتا۔ تو ہندوؤں کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا جو فیصلہ یہ کرے ہمیں منظور ہے۔ ان کی سچائی منہ بولتا ثبوت تھی۔ جب عدالت میں پہنچے، فیصلہ سنایا گیا تو مولوی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ میں جانتا ہوں یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جو مسلمان بغلے بجا رہے تھے وہ منہ لٹکائے کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہو گیا۔ ہندو سارے اکٹھے ہوئے۔ ہندوؤں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے بڑی سچائی کے ساتھ ان کے مسلمان نے فیصلہ کیا ہے تو ہندوؤں نے کہا کہ بھائی فیصلہ تو مولوی صاحب آپ نے دے دیا، آپ بتائیں وہاں مندر بنائیں یا کوئی مکان بنائیں۔ تو مولوی صاحب بڑے مسکرائے، کہنے لگے جب فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، جگہ آپ کی ہے، آپ وہاں مندر بنائیں یا مسجد بنائیں، یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں۔ قربان جاؤں فیصلہ کرنے والے تیری صورت اور تیری سیرت پر۔ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ہر جگہ وہ سچ بولتے ہیں۔ سچ تھوڑا سا ہوتا تو کہتے ہیں کڑوا ہے، لیکن جب سچ سامنے نکل کے آتا ہے تو ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی سطح پر نظر آتی ہے۔ ہندوؤں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ قربان جائیں اس عالم کے فیصلے پر کہ ہمارے حق میں فیصلہ کیا، جگہ بھی ہماری تھی اور حق ان کا تھا کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرتے، لیکن ہندوؤں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا، انگریز نے کہا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا، چونکہ انہوں نے اسلام کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ اب ہندوؤں نے جب یہ فیصلہ سنا تو وہ ہندو جو فیصلہ سننے والے تھے، جو معتبر بندے تھے، انہوں نے مولانا کے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مولانا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں، آپ نے حق پر فیصلہ دیا، اس حق کے فیصلے پر ہم تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دو اور مسلمان کر دو، اور جگہ بھی وہاں مندر نہیں بنے گا، وہاں مسلمانوں کی مسجد بنا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر سارے مسلمان سچ بولنے پہ آ جائیں تو سچی بات ہے، پھر کفر بھاگتا نظر آئے گا، پھر کافر اسلام میں داخل ہوتے نظر آئیں گے۔ جب ہر بات یہ مسلمان سچی کرے گا، آج مسلمان منڈی میں ہے، مسلمان دکان میں ہے، مسلمان تاجر ہے، مسلمان کہیں بھی ہے، جھوٹ کا اگر جھوٹ کو چھوڑ دے گا، سچی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے سچ بولنا شروع کر دے گا تو یقین جانو کافر خود بخود اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ ہمیں سچ بولنے کی بھی اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔